بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج جس لیسن کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ ہے دا پیس آف اسٹرنگ۔ دا پیس آف اسٹرنگ بہت ہی مشہور رائٹر ہیں گائے دی موپسا، انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کی جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی غریب شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس پہ کسی بھی چیز کا الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی امیر شخص کے لیے۔ اس میں ایک غریب شخص ہے جو جھک کر رسی کا ٹکڑا اٹھانے لگتا ہے، اسی دوران کسی کا بٹوا وہاں گم ہو جاتا ہے، تو جس شخص نے اس سے رسی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے اس کی دشمنی ہے، تو وہ یہ مشہور کر دیتا ہے کہ یہی شخص تھا جو بٹوا اٹھا رہا تھا۔ بعد میں بٹوا مل جاتا ہے، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چوری اسی نے کی تھی اور بعد میں شاید واپس کر دیا۔ تو وہ جو اس بیچارے کو جو ذہنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس کو جو پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک عام غریب آدمی ہے اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس ساری نفسیات کو، لوگوں کی نفسیات کو، کہ کیسے وہ جس چیز کو فرض کر لیتے ہیں بس اسی پر خوش ہوتے رہتے ہیں، خواہ کوئی اپنی سچائی کی کتنی ہی قسمیں کیوں نہ کھائے۔ تو شروع کرتے ہیں دا پیس آف اسٹرنگ۔ At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. At the end of market day, کاروباری دن کے اختتام پر the rich people with vehicles of all kind، امیر لوگ اپنی ہر قسم کی گاڑیوں میں، کارٹس بیل گاڑیوں میں، گگز گھوڑا گاڑیوں میں، ویگنز بگیوں میں، ڈمپ کارٹ سامان لانے والی گاڑیوں میں، ایٹ اے گریٹ بگ ہال ایک بڑے چوپال میں، فار اے گریٹ میل ایک بڑی ضیافت کے لیے اکٹھے ہوئے۔ There were chickens, pigeons and legs of muttons in the roast, and an appetizing order of roast beef, leaf and gravy dripping over the brown skin. There were chickens، وہاں پہ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ مرغ تھا، کبوتر تھے، بکرے کی رانیں تھیں بھنے ہوئے گوشت میں، اینڈ این ایپیٹائزنگ اور ایک بھوک بڑھا دینے والی آرڈر خوشبو تھی، آف روسٹ بھنی ہوئی بیف گائے کے بھنے ہوئے گوشت کی، لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن وچ انکریز دا ایپیٹائٹ اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر، بھون کر سرخ کی ہوئی کھال میں سے ٹپکنے والی جو یخنی تھی، لیف اینڈ گریوی ڈرپنگ اوور دا براؤن اسکن، اس نے ہیز انکریز دا ایپیٹائٹ بھوک بڑھا دی تھی، اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر اور ہر کسی کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ ایوری ون ٹولڈ ہز افیئرز، ہر کوئی اپنی باتیں، معاملات کی باتیں کر رہا تھا، اس پرچیز خرید کی، اینڈ سیلز اور فروخت کی۔ دا ڈائنرز ڈسکس دا کراپس، کھانے میں شریک لوگ فصلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اینڈ دا ویدر اور موسم کے بارے میں، وچ واز فیوریبل جو کہ سازگار تھا، فار دا گرین تھنگس سبزیوں کے لیے، بٹ ناٹ فار ویٹ لیکن گندم کے لیے نہیں۔ سڈنلی اچانک، ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ، ڈھول بجنے کی آواز پر، ان دا کورٹ جو چوپال ہے اس میں، ایوری بڈی روز، ہر کوئی کھڑا ہوا، فرام دا سیٹس نشستوں پر سے، ایکسیپٹ فیو ون، چند ایک کے سوا، who still had the food in their hands، جن کے ہاتھوں میں ابھی تک کھانا تھا یا جو ابھی تک کھانا کھا رہے تھے۔ after the drum beat had ceased، ڈھول بجنے بند ہونے کے بعد، the drum beater ڈھولچی نے called out، پکارا، to the people، لوگوں کی طرف منہ کر کے، who were now attentive، جو متوجہ تھے، and impatiently waiting for him، اور بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے، to call out the public announcement، کہ وہ اعلان کرے۔ it is hereby made known، جہاں کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے، to the inhabitants of this place، اس لوگ جو جگہ ہے اس کے آباد کاروں کو، یہاں کے مکینوں کو، یہاں رہنے والوں کو، and in general، اور عام طور پر، to all persons in the market، بازار کے تمام لوگوں کو، that a black leather pocket book، کہ ایک سیاہ چرمی کہتے ہیں چمڑے والی چیز کو، سیاہ چرمی بٹوا، containing 500 shillings، جس میں 500 shillings تھے، and some business papers، اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، was lost on the road، سڑک پر گم ہو گیا ہے، between 9 and 10 in the morning، صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان۔ The finder is requested to return the same to Mayor's office or to Mrs. James، the caretaker of this public hall۔
اس کو پانے والے سے دا فائنڈر، جو بھی اس کا فائنڈر ہوگا، اس کو پانے والے سے درخواست ہے کہ وہ اسے واپس کر دے ٹو دا میئرز آفس، میئر ناظم کے دفتر میں، یا مسٹر جیمز کو، دا کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال، جو اس عوامی چوپال کے نگران ہیں۔ دیر ول بی اے ریوارڈ آف 20 شلنگز، اسے 20 شلنگ کا انعام دیا جائے گا۔ آفٹر دا میل ہیڈ کنکلوڈیڈ، کھانا جب ختم ہو چکا، دا چیف آف دا پبلک آفس اپیئرڈ آن دا سین، تو پولیس کا سربراہ موقع پر پہنچ گیا۔ ہی انکوائرڈ، اس نے تفتیش کی، اس نے پوچھا، از مسٹر ہیوبرٹ ہیئر، کیا مسٹر ہیوبرٹ یہاں ہیں؟ مسٹر ہیوبرٹ سیٹڈ ایٹ another اینڈ آف دا ٹیبل، مسز ہیوبرٹ جو میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے تھے، ریپلائڈ، نے جواب دیا، ہیئر آئی ایم، میں یہاں ہوں۔ دا پولیس آفیسر وینٹ اپ ٹو ہم، پولیس افسر اس کے پاس گیا اینڈ سیڈ، اور کہا، مسٹر ہیوبرٹ ول یو پلیز اکمپنی می ٹو دا میئرز آفس، کیا آپ میرے ساتھ میئر ناظم کے دفتر تک چلیں گے؟ دا میئر وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو، ناظم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ سرپرائزڈ اینڈ ڈسٹربڈ، مسٹر ہیوبرٹ حیران اور پریشان، فالوڈ دا پولیس آفیسر کے پیچھے چل پڑا۔ دا میئر ناظم، اسٹاؤٹ سیریس مین، ہٹا کٹا سنجیدہ دکھائی دینے والا شخص تھا، واز ویٹنگ فار ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر ہیوبرٹ، ہی سیڈ، اس نے کہا، یو were seen this morning to pick up the pocket book lost by مسٹر جیمز، آپ کو اس صبح مسٹر جیمز کا گمشدہ بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ، دا سمپل کنٹری مین، جو ایک سادہ لو دیہاتی تھے، لکڈ ایٹ دا میئر کی طرف دیکھا، اسٹاؤنڈڈ، ششدر ہو کر، اینڈ آلریڈی ٹیریفائڈ، اور پہلے ہی خوف زدہ، بائی دا سسپیشن ریسٹنگ آن ہم، جو اس پر کیے جانے والا شک تھا اس سے۔ مسٹر ہیوبرٹ، جو اپنے اوپر کیے جانے والے شک سے پہلے ہی خوف زدہ تھا، وہ ششدر ہو کر، ہکا بکا ہو کر ناظم کی طرف دیکھنے لگا۔ وائی، کیا، می پک اپ دا پاکٹ بک، میں نے بٹوا اٹھایا؟ یس یو یور سیلف، جی ہاں تم ہی نے۔ بائی مائی ورڈ آف آنر، مجھے اپنی عزت کی قسم، آئی نیور ہرڈ آف اٹ، میں نے تو اس کے بارے میں سنا بھی نہیں، بٹ یو ور سین، لیکن تمہیں دیکھا گیا ہے۔ آئی واز سین ود دا پاکٹ بک، مجھے بٹوے کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ہو سو می، کس نے مجھے دیکھا؟ مسٹر منانا، دا ہارنس مین، جو گھوڑوں کا ساز بناتے ہیں۔ ہارنس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو گھوڑے پر لادنے کے لیے اس کا ساز و سامان ہوتا ہے، اسے ہارنس کہتے ہیں۔ دا ہارنس مین، جو گھوڑوں کا ساز بناتے ہیں، سو یو پک اپ دا پاکٹ بک، اس نے آپ کو بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ، دا اولڈ مین، بوڑھے، ریممبرڈ، یاد آیا، انڈرسٹوڈ، بات سمجھ آئی، اینڈ فلشڈ ود اینگر، اور غصے سے لال ہو گئے۔ او ہم، او اچھا، یس وہ، ہی سو می پک اپ دا اسٹرنگ دیر، اس نے مجھے یہ رسی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اینڈ ایز ہی سیڈ سو، اور جیسے اس نے کہا، ہی ڈرو آؤٹ دا لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ، اس نے اپنی جیب سے چھوٹا سا رسی کا ٹکڑا نکالا۔ بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ، شوک کا مطلب پہلے بتا چکے ہیں نفی میں سر ہلانے کو، لیکن ناظم نے اپنا سر نفی میں ہلایا، اینڈ سیڈ، اور کہا، یو ول ناٹ میک می بلیو دیٹ مسٹر منانا، آپ مجھے یہ اعتماد نہیں دلا سکتے کہ مسٹر منانا، ہو از دا مین آف وردی کریڈنس، جو ایک قابل اعتماد آدمی ہے، مسٹک دا کارڈ فار پاکٹ بک، کہ انہوں نے رسی کو غلطی سے بٹوا سمجھ لیا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ، دا پیزنٹ، جو کسان تھے، فیوریسلی، غصے سے، لفٹڈ ہز ہینڈ، اپنا ہاتھ اٹھایا، اسپیٹ ایٹ ون سائڈ آف ٹو اٹیسٹ ہز آنر، اور اس کے ایک طرف تھوکا اپنی عزت کی تصدیق کے لیے، اینڈ سیڈ، اینڈ کہا ان دا موسٹ ایگزسپریٹنگ ٹون، بہت ہی غصے والے لہجے میں، اٹ از نیور دا لیس ٹروتھ آف دا گڈ گاڈ، تاہم یہ بھی پاک خدا کی سچائی ہے، دا سیکرڈ ٹروتھ، مقدس سچائی، آئی ریپیٹ اٹ آن مائی سول اینڈ مائی سالویشن، میں اپنی روح اور اپنی نجات کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی روح اور اپنی نجات پر قسم کھا کر یہ دہراتا ہوں۔ سالویشن کا جو عقیدہ ہے وہ عیسائیوں میں بہت اہم ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی دنیا و آخرت کی قسم کھا کر یہ دہراتا ہوں کہ یہ سچائی ہے۔ آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ، اس چیز کو اٹھانے کے بعد، یو اسٹوڈ دیئر، آپ وہاں کھڑے رہے، لوکنگ اے لانگ
کافی دیر تک دیکھتے رہے. while in the mud, مٹی میں, to see, دیکھنے کے لیے, if any money had fallen out, کہ کہیں کوئی پیسے گر تو نہیں گئے. the good soul, بھلے مانس انسان جو تھے مسٹر ہیوبرٹ, چوکڈ, ان کا گلا دب گیا. چوک کا مطلب ہوتا ہے گلا دبانا, کسی چیز کو ٹھونس دینا. گلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غصے غم و غصہ ہوتا ہے تو آپ کے گلے میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھنس گئی ہے. تو چوک, ان کا گلا رند گیا, with indignation, غصے سے, اینڈ فیئر, اور خوف سے. how anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation, کسی ایک دیانت دار شخص کی شہرت خراب کرنے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. how can anyone, کوئی کیسے بول سکتا ہے. there was no use of Mr. Hubert's protesting, مسٹر ہیوبرٹ کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا. for nobody believed him, کیونکہ کسی نے اس کا اعتبار نہ کیا. Mr. Manana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocket book. مسٹر منانا نے بار بار کہا کہ ہیوبرٹ نے ہی بٹوا اٹھایا تھا. for an hour, پورے 1 گھنٹے تک both men abused each other, دونوں آدمی ایک دوسرے کو کوستے رہے. then at his own request, پھر اس کی اپنی درخواست پر, مسٹر ہیوبرٹ was searched, مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی گئی. nothing was found on him, اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا. finally, آخرکار, the mayor discharged Hubert, میئر نے, ناظم نے اس تنبیہ کے ساتھ ہیوبرٹ کو جانے دیا, that with the warning that he would consult the public prosecutor, کہ وہ سرکاری وکیل سے مشورہ کرے گا, and ask for further orders, اور مزید احکامات کے بارے میں پوچھے گا. as he left the mayor's office, جب وہ ناظم کے دفتر سے نکلا, people surrounded and questioned him with serious curiosity, لوگ اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے سنجیدہ تجسس سے سوال کرنے لگے. nobody believed his story of the string, کسی نے بھی اس کی رسی والی کہانی پر اعتبار نہیں کیا. instead people laughed at him, اس کے بجائے لوگ اس پر ہنسنے لگے. Mr. Hubert went along, stopping his friends, giving them his statement. مسٹر ہیوبرٹ چلتا رہا, اپنے اپنے دوستوں کو روک روک کر انہیں اپنا بیان دیتا رہا, اینڈ پریزنٹیشن, اور اس کا عملی مظاہرہ کرتا, ٹرننگ ہز پاکٹ انسائڈ آؤٹ, اپنی جیبیں الٹ الٹ کر, ٹو پروو دیٹ ہی ہیڈ نتھنگ, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں. آل دے سیڈ, اور وہ بس یہی کہتے, واز یو اولڈ راسکل, بوڑھے بدماش, گیٹ آؤٹ آف ہیئر, یہاں سے نکلو. مسٹر ہیوبرٹ went to the village, مسٹر ہیوبرٹ گاؤں گیا, telling every man he knew, ہر اس شخص کو جانتا تھا بتاتے ہوئے, about his adventure, اپنے واقعے کے بارے میں. but he only met with incredulity, لیکن اسے صرف اور صرف بے یقینی ملی. it all made him ill, اس نے اسے بیمار کر دیا. the next day, اگلے دن, in the afternoon, شام کو, a man named George, ایک آدمی جس کا نام جارج تھا, returned the pocket book and its contents to Mr. James, اس بٹوا اور اس کی چیزیں مسٹر جیمز کو واپس کی. دا اونر آف دا پاکٹ بک, جو کہ بٹوے کے مالک تھے. جارج کلیم, جارج کا دعویٰ تھا, ٹو ہیو فاؤنڈ دا پاکٹ بک آن دا روڈ ٹو دا ولیج مارکیٹ, کہ اس نے گاؤں کی بازار کے سڑک پر یہ بٹوا پایا تھا. بٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ, لیکن چونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا, ہی ہیڈ گیون اٹ ٹو ہز امپلائر, اس لیے اس نے یہ اپنے مالک کو دے دیا تھا جس کا وہ ملازم تھا. The news spread like fire in the neighborhood, یہ خبر آگ کی طرح ارد گرد پھیل گئی. مسٹر ہیوبرٹ was also informed, مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اطلاع دی گئی. He was in triumph, وہ سرخرو ہو گیا, وہ جیت گیا. What grieved me as much was not that thing itself as the lying, مجھے جس چیز کا زیادہ دکھ تھا وہ اس شے کا نہیں بلکہ جھوٹ کا تھا. There is nothing so shameful as to be called a liar, جھوٹا کہلائے جانے سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں. Whatever reasons he gave, وہ جو بھی وجوہات بتاتا, people were not willing to believe him, لوگ اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے. Those are lying excuses, یہ جھوٹے بہانے ہیں. They said behind his back, وہ اس کے پیٹھ پیچھے کہتے. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. ہیوبرٹ کو یہ شرم اور بے عزتی, اپنی عزت نفس اور کردار پر حملہ محسوس ہوا. He consumed his heart over this, اس کا دل اس بات پر چور چور ہو گیا. and wasted away before the very eyes of the people, اور لوگوں کی نظروں کے سامنے گرتا چلا گیا, اس کی صحت گرتی چلی گئی. people started to tell the story of the string, لوگوں نے
رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی ٹو اميوز themselves، خود کو لطف دینے کے لیے، اینڈ ٹولڈ اٹ ان اے مینر آف اے سولجر، اور اسے ایک ایسے سپاہی کے طریقے سے سناتے who had been on a campaign، جو کہ ایک مہم پر تھا، اینڈ ٹولڈ اباؤٹ his battle، اور اپنی جنگوں کے بارے میں سناتا تھا۔ ہیوبرٹ's mind touched to the depth، ہیوبرٹ کو گہرا ذہنی صدمہ پہنچا، began to weaken day by day، اور اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ Towards the end of the month، مہینے کے آخر میں he took to his bed، وہ بستر سے جا لگا۔ He died in the first week of the following month، وہ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی فوت ہو گیا۔ In the delirium of his death struggle، موت کی کشمکش میں، his ذہنی حالت میں، he kept claiming، وہ دعویٰ کرتا رہا، his innocence، اپنی بے گناہی کا، اپنی معصومیت کا، reiterating، بار بار یہ کہہ کر، a piece of string، رسی کا ٹکڑا، by my word of honor، مجھے اپنی عزت کی قسم، I did not lie، میں جھوٹ نہیں بولا، and he died، اور وہ فوت ہو گیا۔ It is said that a great flood in its great wrath، کہ ایک بہت بڑا سیلاب اپنے غیظ و غضب میں carried away the people، لوگوں کو بہا لے گیا، and all their belongings، اور ان کی ساری املاک کو۔ The grave of ہیوبرٹ کی قبر withstood the havoc of the flood، سیلاب کی تباہی سے محفوظ رہی۔ It was engraved، کندہ کیا گیا، on his tombstone، اس کی قبر کے کتبے پر، years after his death، اس کی موت کے سالوں بعد، here lies a man who told nothing but truth، یہاں وہ شخص دفن ہے جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں بولا۔ Here lies the man who would not prove his innocence but the flood proved it، یہاں وہ آدمی دفن ہے جو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا لیکن سیلاب نے اسے ثابت کر دیا۔